میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا کہ مستقبل میں قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے متوالے ضرور ہوں گے. کبھی بھی میرا دین اس کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی، پانج نہیں ہوگی کہ اس دین کا نام لینے والی کوئی نہ ہو. یہ سرکار خبر دے کے گئے. لہذا جو کوئی جتنا زور لگا لے یہ مٹ جائیں گے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہر نئی جنریشن میں اس علم، اپنے علم کی طرف اشارہ کیا، اپنے دین، اپنی شریعت کی طرف. عدولہ، جو عادل ہوں گے، عملی بھی عادل ہوں گے، اعتقادی بھی عادل ہوں گے، فعلی بھی عادل ہوں گے. یعنی مطلقاً پڑھنے کو سرکار نے نہیں لیا، پڑھا ہوا ہوگا اور ساتھ سنی بھی ہوگا. کیونکہ جو عقیدے میں ڈنڈی مارے گا تو پھر عادل کیسے ہوگا؟ وہ توحید کا عقیدہ ہو، رسالت کا عقیدہ ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو، ولایت کے بارے میں ہو، ان سب میں وہ صحیح العقیدہ ہوگا. یہ شرط بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ لگائی کہ میرے ہر دور میں ایسے وارث پیدا ہوں گے. اب آج کے موضوع کے لحاظ سے اگلے الفاظ ہیں. وہ وارث کیا کریں گے؟ جو میرا وارث ہر دور میں جو ہوں گے میرے ورثاء، وہ تین کام کریں گے، اور وہ تینوں کام ہیں صلح کلیت کا رد کرنا. تو ہم تو کرتے ہیں کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ پڑھنا ہے جس نے، پڑھ کے پھر آگے ڈیوٹی دینی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈیوٹیاں لگائیں. تین ڈیوٹیاں. سب سے پہلے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین. ہر زمانے میں جو میرے ورثاء ہوں گے وہ دین سے کاٹ کے سائڈ پہ کریں گے. کس چیز کو؟ جو غالی لوگ تعریف کریں گے. تحریف الغالین. ہر زمانے میں. اب ضمن سرکار بتا گئے کہ تحریف ہونی ہے. یہ دھندا کچھ لوگوں نے کرنا ہے. تحریف ہے دین بدلنا، غیر دین کو دین بنانا. تو ایک طرف غیر دین کو دین بنانے والے ہوں گے تو مقابلے میں میرا وارث ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو ایک ایک چیز نکال کے بتائے گا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تعریف ہو چکی ہے، یہ اصل حوالہ ہے، یہ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے. اب صلح کلی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو. سرکار فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کی ایسی تیسی کرو. ہر غالی نے جو غلو کیا ہے اس کی ڈیوٹی سرکار لگا رہے ہیں. گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غالیوں نے ایسا کیا تو میرے ورثاء وہ ایسا کام کریں. اب صلح کلی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے سچے ہیں، سب ٹھیک ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے، وہ دین برحق. اور یقیناً غالی وہ واردات کر گئے ہیں لیکن میرا وارث وہ بدلہ لے گا. اور پھر وانتحال المبتلین. مبتل ایک ہوتا ہے باطل، یہ ہے مبتل یعنی باطل کام کرنے والا، حدیثیں گھڑنے والا، اپنی طرف سے غلط فتوے دینے والا، فتویٰ فروشی کرنے والا. مبتل. تو ایسا ہونا تھا، سرکار نے خبر دی کہ ایسا ہوگا. تو پھر فرمایا کہ جو میرے ورثاء ہوں گے وہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. دین میرا قیامت تک صحیح جائے گا. اور دھاندلی تب رکے گی جب صلح کلیت نہیں ہوگی. صلح کلیت کا تو مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا پھرے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب ٹھیک ہے. لیکن سرکار فرماتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے. میرے دین میں جن لوگوں نے تعریف کی میرے غلام اس تعریف کا بدلہ لیں گے. اور جن لوگوں نے باطل پرستی سے انتحال کیا، انتحال المبتلین یعنی ہیلہ سازی کی باطل پرستوں نے، فرمایا ان کے خلاف بھی میرے وارث جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. وہ صلح کلی نہیں بنیں گے کہ دین کے علماء ربانی بھی ٹھیک ہے، ادھر باطل پرست بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ غالی بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا، بدلہ لیں گے. تیسرے نمبر پر وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. یہ اب متن کے لفظ ہیں. يَنْفُونَ عَنْهُ
تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. فرمایا جو میرے کارکن ہوں گے اس زمانے میں جب ایسا انتشار امت میں آئے گا کہ کہیں تحریف ہو رہی ہے، کہیں باطل پرستی سے ہیلہ سازی ہو رہی ہے، اور کہیں جاہل لوگ تعویلیں کر رہے ہیں. یہ 3 بڑے شعبے ہیں دین پر حملوں کے، اور یہ اندرونی سطح سے ہیں سارے. غالی بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہیلہ ساز بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور جاہل بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں. اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو. سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے بدلہ لو. تاویل الجاہلین، تاویل الجاہلین. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی. اسی کے اندر وہ حکمران جو دین بدل کے اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور انتحال المبتلین ہیلہ ساز ہیں، طاہر القادری جیسے، غامدی جیسے، اور تاویل الجاہلین یہ ہے ان پڑھ سجادہ نشین جو تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی دین مانا جائے. ویسے ان پڑھ ہونا اتنا جرم نہیں. ان پڑھ ہو کے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میں ہوں حضرت صاحب، میں ہوں سجادہ نشین، میں جو کہہ رہا ہوں فلاں آیت کا وہ مطلب مانو، میں جو کہہ رہا ہوں فلاں حدیث ویسے سمجھو. تو سرکار نے فرمایا معاف ان کو بھی نہیں کرنا کہ جاہل ہونے کی وجہ سے خرابی کر رہے ہیں. پڑھ نہیں سکے تو کم از کم پڑھے ہوئوں کی بات ہی مان لیں. خود پڑھ نہیں سکے تو پھر کم از کم چپ تو بیٹھیں. پھر شریعت میں بگاڑ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ پھر گدیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اور پھر جو غلط تعویلیں کرتے ہیں ان کو منوانے پہ کیوں مصر ہیں؟ ہمارا بولا ہوا مانا جائے. کیوں؟ ہمارے 10 لاکھ مرید ہیں. وہ مرید ہونا اور بات ہے، حق جاننا اور بات ہے. کسی ایسے عظیم مرد کی گدی پہ بیٹھنا کہ جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوں یہ اور بات ہے، اور حق جاننا اور بیان کرنا یہ اور بات ہے. اب میرے آقا علیہ السلام نے تو اپنے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا. اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلح. کوئی صلح کلیوں کی آخری پدی یا آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچی لسی بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل کیسے کر سکیں گے؟ جو آستانے میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو حکومت کے اندر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے دین اس کو بھی سلام. تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے؟ اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارث قرار دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا آپریشن کرو، یہ کہتے ہیں کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو، اور صلح کلیت کے جو سور میں ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے، صرف یہ چند لقموں کے لیے. بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں، پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے. ارے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بیان کرنے والے پہ پھر یہ پدیاں صلح کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے کر رہے ہیں. بے غیرتوں یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، دھندے تم چلا رہے ہو. کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو، کبھی کسی کے
کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو کسی کی گود میں، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں، اور ادھر یہ کام مشکل پڑا ہے، اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم از کم بک بک تو نہ کرے۔ اب دین کی حفاظت مقدم ہے، دین کی حفاظت مقدم ہے۔ اگر وہ دین کی حفاظت شمع بننے سے ہو تو پھر بھی کرو، لیکن اگر دین کی حفاظت کے لیے شعلہ بننا پڑے تو پھر بنو، اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو۔ ظلم تو یہ ہے۔ اب ہماری تقریروں پر کئی مراکز میں، کئی اداروں میں پابندیاں ہیں طلباء پر کہ مت سننا، کہ سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حضرت صاحب تو کسی اور کھاتے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کچھ اور چاہتا ہے۔ ارے ہماری پابندیاں لگا کر کیا نکالو گے؟ کل اللہ کو منہ کیا دکھانا ہے؟ رب ذوالجلال کو بھی تو جواب دینا ہے۔